اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تبلیغ دین کے سلسلے میں کئی مقامات پر آپ کی تبلیغ کو اور اس کے جواب میں قوم کی طرف سے ہٹ درمی کو ذکر فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے۔ 40ویں سال میں اعلان نبوت کا حکم ہوا، 950 سال تبلیغ فرمائی، پھر تقریباً 7 مہینے تک کشتی میں سوار رہے کیونکہ طوفان آیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 60 سال تک آپ زندہ رہے۔ اس طرح 1000 سال سے زیادہ آپ نے عمر مبارکہ پائی، اور آپ یہ دیکھیں کہ 950 سال آپ نے تبلیغ کی، گویا کہ اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ بلکہ اکثر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صرف فرمایا۔ تو اس میں اس قسم کے واقعات میں ہمارے لیے بڑا درس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر جب ایک ہی واقعے کو یا ایک نبی کے مختلف تذکروں کو جو ایک دوسرے سے بہت زیادہ مماثلت بھی رکھتے ہیں لیکن مختلف مقامات پہ ذکر کیا، تو بڑی حکمت کے ساتھ، اور اس میں بڑے نصیحت بھرے نکات ہیں جن کو ہمیں بہت غور و تفکر کے ساتھ سننا بھی چاہیے، اور اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جس سے کہ ہم آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ آپ نے اپنی قوم کو، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آپ نے اپنی قوم کو ڈر سنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل کیا، تو آپ کی قوم کے سرداروں نے اس پر سب سے پہلے اعتراض کیا۔ یہ میں نے آپ کو اس پہ تھوڑا سا کلام کیا تھا، لیکن یہیں سے ہم لیتے ہیں کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور ان لوگوں نے جو آپ کی قوم کے سردار تھے اور کفر اختیار کیا ہوا تھا آپ کی قوم میں سے، انہوں نے کہا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تو آپ کو فقط اپنی مثل ایک بشر ہی دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تبلیغ کروانا چاہتا یا کسی فرشتے کو بھیجتا تو پھر کوئی بات تھی، تو آپ تو ہماری مثل ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ تحقیرانہ طور پر انبیاء علیہم السلام کی بشریت کا تذکرہ کرنا یہ کفر ہے، اگرچہ ہم مانتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام بشر ہیں اور ان کی بشریت کا یقیناً انکار کرنا کفر ہے، لیکن ان کو اس طرح بشر کہنا کہ اپنی مثل قرار دے دیا جائے، یہ تضحیکی انداز پچھلی قوموں کے کافروں کا رہا ہے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کو اپنی مثل بشر کہیں، وہ بشر ضرور ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بشریت میں بڑا کامل رکھا ہے، لہٰذا اپنی مثل بشر کہنا یہ بدتمیزی، اور ان لوگوں نے ایسا ہی کہا تھا۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور نہیں دیکھتے ہیں ہم کہ پیروی کی ہے آپ کی ہم لوگوں میں سے، یعنی ہماری قوم میں سے ان لوگوں نے جو ہماری قوم کے اراذل ہیں، یعنی حقیر قسم کے لوگ ہیں، بادی الرأی، سرسری نگاہ رکھتے ہوئے۔ اب اس کے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 2-3 مفہوم ہے کہ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بس غور و تفکر نہیں کیا اور فوراً آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، یا ان میں غور و تفکر کی صلاحیت نہیں تھی، یا ایک معنی مفہوم یہ بھی مفسرین نے بعض نے لکھا ہے کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے صرف سرسری نگاہ سے ظاہری اعتبار سے آپ پر ایمان لانے کا اعلان کیا ہے، دل سے وہ ایمان نہیں لائیں۔ کئی مفہوم ہیں۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور نہیں دیکھتے ہم آپ کے لیے اپنی ذات پر کوئی فضیلت، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم آپ کو معاذ اللہ جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ اب انبیاء علیہم السلام کو اپنے نبی کو جھوٹا کہنا یہ بہت ہی بہت بڑی بے ادبی ہے، اور یہ ہوتا رہا ہے ہر دور میں کہ کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جن کو شعور نہیں ہوتا، فہم نہیں ہوتا، اور وہ آخرت کی گرفت سے بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں۔ کافر تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی بعض اوقات جو مسلمان کہلانے والے ہیں ان میں ایسی آپ کو چیز نظر آئے گی، ایک ایسی ان کی طبیعت، ایک ایسی کیفیت اور ایسے بعض ان کے معاملات نظر آئیں گے کہ وہ آخرت سے بالکل بے خوف اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اور زبان سے ایسے ایسے کلمات نکالتے ہیں کہ دوسرا مسلمان تو ان کو سننے کے بعد 10 دفعہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے اور دل اس کا اللہ کے خوف سے لرز جائے۔
لیکن وہ بڑے آرام سے کفریات بکتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اس کا کیا جواب دیں گے اور کیسے جواب دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اور اسی پر قیاس کر کے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے والوں کے سامنے بدتمیزیاں وہی کرتا ہے کہ جو کفار کے طریقے پہ چل رہا ہے، یا تو وہ کافر ہوتا ہے یا پھر کفار کے طریقے پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر بالفرض ہم کسی کی ہدایت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اس کا نصیحت کرنا ہمیں پسند نہیں آ رہا، کم از کم پھر بھی ہمیں ایسا اتنا تو کرنا ہی چاہیے کہ ہم اس سے بدتمیزی نہ کریں، ہم اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کریں جس سے اس کی دل آزاری ہو، بلکہ خاموش رہیں۔ اگر سننا چاہیں تو ٹھیک ہے، خاموشی سے سن لیں، ماننا نہ ماننا وہ الگ بات ہے، یا پھر اگر نہیں سننے کا دل چاہ رہا تو وہاں سے چلے جائیں، یہ بھی خیر ایک طرح سے غلط ہی ہے، لیکن کم از کم اس سے تو بہتر ہے کہ انسان وہاں اس کے سامنے بیٹھ کر کچھ بدتمیزی کر دے، کوئی بے ادبی کر دے، اس کا مذاق اڑا دے، دل آزاری کا مرتکب ہو جائے یا دوسروں کو اس سے بدظن کر دے، تو یہ گناہ جاریہ ہو جائے گا بہت بڑا، اور انسان آخرت میں اس کا حساب و کتاب نہیں دے سکے گا۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوں تو پھر تم کیا کرو گے؟ یعنی اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں اپنے قول میں سچا ہوں، پھر تم سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ وآتانی رحمتا من عندہ، اور عطا کی ہے اس نے مجھے رحمت اپنی طرف سے، رحمت سے مراد نبوت، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ فعمیت علیکم، پھر اس کو دور رکھا گیا ہے تم سے، یعنی تمہیں نبوت نہیں دی گئی، مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پھر اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے کہ کیا ہم تمہیں وہ یہ نبوت تمہیں دے دیں حالانکہ تم تو اس کو ناپسند کر رہے ہو، یعنی تم نوح پہ ایمان لے کر نہیں آتے تو تمہیں یہ فضیلت کیسے حاصل ہو سکتی تھی؟ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کا حصہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں اس پر یعنی اس تبلیغ دین پر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے پر کوئی مال کا، کسی قسم کے مال کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، بے شک میرا اجر نہیں ہے، میرا اجر مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر، اور وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے خود سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، اور لیکن میں تمہیں ایک ایسی قوم پاتا ہوں جو جہالت کا مظاہرہ کرنے والی ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ آپ نے پہلے بے نیازی کا اظہار کیا، اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہی رہتا ہے کہ وہ دنیا میں اس لیے تشریف نہیں لاتے کہ دنیا جمع کریں، اور یہ ہر اللہ والے کا طریقہ رہے گا اور رہا ہے اور ہم اب بھی ہے کہ وہ دنیا کو اپنے پاس جمع کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ دنیا سے مراد ہر وہ چیز جو انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اگر انسان ضروریات زندگی کا سامان اپنے پاس جمع رکھتا ہے، نعمتیں، آسانیاں، سہولتیں، آسائشیں، اس نیت کے ساتھ کہ کم از کم میں کسی کا محتاج نہ ہوں، مجھے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، تو یہ محمود ہے بشرطے کہ حلال ذرائع سے ہو، اور اس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندوں کا جو حق وابستہ ہوتا ہے وہ اپنے وقت پر صحیح طریقے سے ادا کرتا رہے، تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ انسان فقر اختیاری اختیار کرے، اگر اس میں ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے دست مبارکہ میں کائنات کے خزانے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ کم از کم اتنا تو ہے کہ یعنی اگر ظاہری طور پر کوئی بالفرض یہ کہے کہ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا اور کسی کے پاس مال و متاع، مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا بھی ہے، تو دعا ایک ایسی چیز ہے جو انبیاء علیہ السلام کے پاس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جب چاہیں جو چاہیں طلب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کو عطا فرما دے گا، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے خلاف نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یا ارادہ ان کی دعا کے مضمون کے خلاف ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دعا سے روک ہی دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کے پاس بڑے خزانے ہیں۔ سب سے بڑا خزانہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے راضی ہونا اور ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں درجۂ قبولیت عطا فرمانا ہے۔ جیسے کہ بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک طویل حدیث ہے جس کا شروع اور آخر کا حصہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ فرائض سے زیادہ میرا قرب کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا، اور بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ اور پھر آخری حصہ ہے کہ پھر وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور جس سے پناہ طلب کرتا ہے میں پناہ دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ تو اولیاء عظام کی شان کے بارے میں حدیث کریمہ ہے۔ بزرگان دین نے بیان فرمایا کہ جو عام شخص بھی اگر اپنے آپ کو صفت تقوی سے متصف کرے، کثرت سے عبادات کرے، تو آہستہ آہستہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو پھر انبیاء علیہم السلام کا مقام کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، سوچئے کہ ان کے ہاتھ میں کتنے کائنات کے خزانے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ فقر اختیاری اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنے پاس دنیا کا مال و متاع کچھ بھی نہیں رکھتے ہیں، اور انہیں کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے، صرف یہ اتنا ہوتا ہے کہ لوگ ہماری بات تسلیم کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہوں اور دین کو ترقی نصیب ہو جائے۔ اس کی وجہ سے ان کی زبان میں تاثیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، لیکن بدبختی جب اس سر چڑھ کر بولنے لگ جائے اور مکمل طور پہ بدبختی اپنے آغوش میں لے لے، تو پھر اس طرح کی پرتاثیر کلام کرنے والوں کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور انسان اس کو رد کرنا اپنے لیے بہت آسان سمجھتا ہے، جیسے کہ انبیاء علیہم السلام کے دور میں ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ اس سے یہ بات ضرور پتہ چلی کہ انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی وہ خصوصاً تبلیغ دین سے متعلق معاملہ کرے اس کا کوئی اجر نہ لے۔ اگرچہ فقہائے اسلام نے واعظین اسلام کے لیے، یعنی جو باقاعدہ ایسا بیان کرتے ہیں کہ جس سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوں، عبادات پہ ان کو استقامت حاصل ہو، حرام و حلال کی تمیز پیدا ہو، ان کا باقاعدہ اپنے اس وقت کے لیے، اپنے بیان واز کے لیے اجرت طے کرنا بھی شرعاً جائز ہے کہ وہ پیسے لے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی افضل اور اولیٰ صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے اور کسی قسم کے پیسے کا مطالبہ نہ کرے۔ ہاں کوئی اپنی مرضی سے دے تو کوئی بات نہیں، یہ سب سے افضل ترین صورت ہے، لیکن بہرحال یہ یاد رکھیں کہ بعض ہمارے بھائی بہن اس قسم کی آیات یا احادیث کو بنیاد بنا کر بسا اوقات علماء پر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ جی آج کل کے علماء ہیں یہ پیسے لیتے ہیں، اور پیسے لے کر تبلیغ کرنا کہاں سے ثابت ہوا؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ لیتے بھی ہیں تو شرعاً ان کو اجازت ہے، جیسے کہ جتنے بھی خلفائے راشدین آئے، خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خلیفہ بنے، تو باقاعدہ بیت المال سے آپ کا ایک حصہ مقرر کیا گیا تھا تاکہ آپ کار خلافت کے لیے ذہنی طور پہ فارغ ہو سکیں۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارکہ تھا، جب آپ امیر المومنین بنے تو جتنے آپ کے مجاہدین تھے آپ نے ان سب کی تنخواہ کو 2 گنا کر دیا تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جرائم کو، کرپشن کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھا دو، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی زیادہ بہترین تنخواہیں ان کو ملی کہ مجاہدین نے کبھی بھی مال غنیمت میں خیانت نہیں کی، نہ ان کو خیال آیا، کیونکہ پہلی بہت دولت کی فراوانی ان کو اچھی خاصی تنخواہ آپ عطا فرماتے تھے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یہ تو اکابرین سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کیا، یقیناً اس کا بدلہ پیسہ مقرر کرنا ان کا مقصود نہیں تھا، وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے بدلے میں مال لیا ہے۔ لیکن کیا ہم یہ کہیں گے کہ مال لینے کی وجہ سے ان کا ثواب ختم ہو گیا؟ یقیناً نہیں۔ ٹھیک ہے، بقدر ضرورت انہوں نے لیا، یا ان کے طلب کے بغیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے 2 گنا کر دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ بھی چونکہ وقت کی قلت ہے اور ہمارا یہ موضوع بھی نہیں ہے، یہ تو ایک آیت میں معاملہ آیا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی عالم دین طلب کرتا ہے اپنے وقت کے پیسے، اپنے وعظ کے پیسے، تو شرعاً اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں جو یہ عاملین ہوتے ہیں، جو واقعی صحیح عاملین، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ڈبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں یا چوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ ایسے بھی یعنی 90% آپ کو چور نظر آئیں گے، کوئی 10% ایسے ہیں جو بہت اچھے لوگ ہیں اور ان سے واقعی رجوع کرنے میں فائدہ بھی ہوتا ہے اور برکت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر ان کے اندر فراڈ بہت زیادہ ہے، اس کو ذرا احتیاط سے ہی ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عامل پیسے طلب کر لیتا ہے کہ جی مجھے اس کے میرے کام کے پیسے دیں،
یا پہلے پیسے طے کرتا ہے تو بولتے ہیں کہ یہ تو پیسے لے رہا ہے، اس کی تو کوئی تاثیر ہوگی نہیں، کیا فائدہ اس کے پاس جا کے علاج کرانے کے، پہلے پیسہ مانگ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ پیسہ طلب کرنے سے اگر وہ اپنے وقت کے پیسے لے رہا ہے، اتنا وقت دے رہا ہے اور وہ کسب معاش نہیں کر سکتا، وہ لوگوں کے اس طریقے سے لوگوں کی خدمت میں مشغول ہے، تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، اس کا پیسہ طلب کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، نہ یہ کوئی قاعدہ قانون ہے کہ اگر وہ کوئی پیسہ طلب کرے گا تو اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہوگی، اس کے تعویذات میں تاثیر نہیں ہوگی، اس کے عملیات میں تاثیر نہیں ہوگی، غلط ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر تھے، ایک گاؤں کے پاس سے گزرے تو اس گاؤں کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں کے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار لیا ہے، تو کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو بچھو کے اس ڈنگ کے اثر کو زائل کرنے کا منتر جانتا ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک شخص تھا جو ہم نے نہیں دیکھا اسے کبھی کہ وہ کسی پر دم کرتا ہو، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں کرتا ہوں۔ اس نے کہا چلیں، تو اس نے کہا کہ اگر میں علاج کر دوں گا تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا آپ بتائیں، تو کہا میں 40 بکریاں لوں گا اس کے بدلے میں۔ کہا ٹھیک ہے، گیا، انہوں نے دم کیا، وہ شفا یاب ہو گیا، 40 بکریاں لے کر واپس آ گئے۔ اب یہ سب نے ان سے پوچھا بھئی آپ نے کیا ایسا کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے 7 دفعہ الحمد شریف پڑھ کر دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ الحمد میں شفا ہے۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ جو 40 بکریاں بطور اجرت لے لی گئی ہیں، یہ حلال ہیں یا حرام، اس کو ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر فیصلہ آخر میں یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس معاملے کا فیصلہ کروایا جائے۔ اب جب سب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور تمام معاملہ عرض کیا تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اس طرح منتر کرنا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں شفا ہے، تو میں نے دل میں آیا کہ میں اس کو دم کروں، الحمد پڑھ کر اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا، تو ہو گئی۔ اس کے بعد سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، بلکہ اس میں سے ہمارا حصہ بھی ہمیں دو۔ یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل اس کے جواز کو واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ میرا بھی اس میں حصہ رکھو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو اس کا شفا کا تعلق اور شفا نہ ہونے کا تعلق کوئی پیسے لینے یا نہ لینے سے نہیں ہے۔ اگر کوئی پیسے لے رہا ہے تب بھی شفا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، کوئی پیسے کے بغیر جس کو فی سبیل اللہ کہہ دیتے ہیں اگر وہ علاج کر رہا ہے تو وہ یہ شخص شفا نہیں دے رہا، اس وقت بھی شفا دینے والی ذات ہمارے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ اگر کوئی پیسے لے گا تو میں شفا نہیں دوں گا اور پیسے نہیں لے گا تو شفا دے دوں گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ پیسے لیتے ہیں اور وہ عملیات وغیرہ کرتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے، بہت سے فی سبیل اللہ کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے آپ ڈاکٹرز کو دیکھیے، ڈاکٹرز تو باقاعدہ فیس لیتے ہیں، بعض اوقات بڑی بھاری بھاری فیسیں لیتے ہیں، اس کے باوجود وہ دوا دیتے ہیں، علاج ہو رہا ہے، لوگوں کو شفا مل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ وسوسہ بھی نکالنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ پیسے لیتے ہیں عملیات وغیرہ کے تو ان کے اندر کوئی اثر نہیں رہے گا یا وہ غلط ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہاں ناجائز نہیں لینا چاہیے بہت زیادہ، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس پر ہم مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 40ویں سال میں اعلان نبوت کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد لگاتار تقریباً 950 سال تک آپ اللہ تبارک و تعالی کے دین کی طرف بلاتے رہے، اور آپ پر صرف آپ کی قوم کے 72 نفوس قدسیہ ایمان لائے۔ گویا کہ جتنے بھی قوم کے لوگ تھے سب نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی بدبختی کو آواز دیتے ہوئے آپ کو رد کر دیا، آپ کی دعوت کو رد کر دیا، اور اس طرح عذاب ان کا مقدر بنا اور وہ نیست و نابود کر دیے گئے۔ یہ واقعہ چل رہا ہے، آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے آپ پہ کچھ طعنہ زنی کی، اعتراضات کیے۔ پہلا یہ کہا کہ آپ تو ہماری مثل بشر ہیں، تو پھر ہم آپ کی اطاعت کیوں کریں؟ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے
وہ ہم میں حقیر ترین لوگ ہیں۔ تو گویا کہ ان کا کیونکہ آگے جو جس طرح کا اسلوب آیا ہے آیات کا، گویا کہ ان کے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ آپ ان کو دور کریں، یہ تو حقیر قسم کے لوگ ہیں، پھر کچھ سوچا جائے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کسی قسم کی کوئی فضیلت دی ہو، لہٰذا ہم تو معاذ اللہ آپ کو جھوٹا ہی گمان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا کوئی پیغام لے کر آئے ہیں۔ اگر پیغام گویا کہ انہوں نے ایک اپنا معیار بنا لیا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے ایک معیار بنایا کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی اللہ کا نبی ہوتا ہماری مثل نہ ہوتا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم پر کسی بھی لحاظ سے کوئی فضیلت ہوتی یا افرادی قوت اس کے پاس زیادہ ہوتی، مال و دولت زیادہ ہوتا، اور تیسری بات یہ کہ اس کا ساتھ قوم کے بڑے لوگ دیتے۔ یہ تمام چیزیں چونکہ نہیں ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور یہ ایک انسان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے بنائے ہوئے معیار کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈ کو ترک کر کے اپنا ایک معیار بنا لیتا ہے، اور اس پر لوگوں کو پرکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جو اس کے معیار پر پورا اترے وہ بہت بڑا، اور جو اس کے معیار پر پورا نہ اترے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہے، یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، اور تمہیں اس سے محروم رکھا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ گویا کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں تمہیں تبلیغ دین کر بھی رہا ہوں تو اس میں مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، میرا مقصود تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرنا ہے، اس کی رحمت کے قریب لانا ہے، اس کے عذاب سے تمہیں دور کرنا ہے۔ اسی لیے پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں نہیں سوال کرتا ہوں تم سے اس تبلیغ دین پر کسی مال کا۔ اور اسی پہ ہم پچھلے پروگرام میں کلام کر رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ دین، بلکہ ہر نبی نے جو تبلیغ دین کی ہے وہ دنیاوی مادی فائدوں سے قطع نظر کی ہے، کیونکہ ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنی قوت برداشت، اتنا قلبی استغنا عطا فرمایا ہوتا ہے کہ کبھی وہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس بات پر غور و تفکر کر لیا جائے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو اللہ تعالی توفیق دے دے کہ آپ جس طرف نگاہ اٹھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نگاہ کی وہ قوت عطا فرمائے کہ زمین اور آسمان کے خزانے آپ کو نظر آ جائیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو ہر قسم کی نعمت آپ کے قدموں میں پہنچ جائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ میں ان چیزوں سے دور رہوں، بے نیاز رہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے ان سے زیادہ بڑی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور ان سے زیادہ اس دنیا سے زیادہ بہتر جنت میں اپنے رحمت کے مقام میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً پھر ہم بھی کبھی بھی ان خزانوں کو دیکھنے کے باوجود کبھی اس کی طرف مائل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان خزانوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود خزانوں کا وہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ اس یقین کی بنا پر ان موجودہ چیزوں کو چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں بہک سکوں کوئی اور ہے۔ تو اصل میں ہمیں یہ اس لیے دشوار محسوس ہوتا ہے کہ ہم مادہ پسند لوگ ہیں، ہماری باطنی نگاہیں بالکل کام نہیں کرتی ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر اتنا قوی اعتماد نہیں ہوتا ہے، اور ہم دنیاوی چیزوں سے دل لگائے بیٹھے ہیں، اس لیے ہمیں یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے استغنا کرے، بے نیازی کا اظہار کرے، تو ہم اس پہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو دنیا کی دولت کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس وہ خزانے ہوتے ہیں، وہ نگاہیں ہوتی ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم معرفت رکھتے ہیں کہ تمام چیزیں جمع ہو کر انہیں بالکل بے نیاز کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ان تمام دنیاوی جھنجھٹوں سے دور رکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر کوئی دنیا کی دولت اس لیے اپنے پاس رکھتا ہے، دنیا کا مال و متاع اس لیے اپنے قریب رکھتا ہے کہ میں حلال رزق اپنے پاس رکھ کر حرام سے بچوں گا، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے محفوظ رہوں گا، اس دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے مجھے وہ ذہنی سکون ملے گا جس کی بنا پر میں آسانی سے اور یکسوئی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادات ادا کر سکوں گا۔ اگر مال و متاع میرے پاس ہوگا میں تو لوگوں کی مدد کروں گا، لوگوں کے حقوق ادا کروں گا، تو پھر یہ کوئی برا نہیں ہے۔
یہ محمود ہے۔ کثیر صحابہ کرام علیہم رضوان سے گزرے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ تم دولت کو اپنے سے دور کرو۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام باقاعدہ بادشاہت آپ کے پاس رہی، اور سلیمان علیہ السلام کا جیسے انشاءاللہ واقعہ عرض کریں گے، اللہ نے ان کو اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ظاہری اعتبار سے آپ نے اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا، لیکن آپ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو یہ مدینے کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلیں، لیکن سرکار نے فقر اختیاری اختیار فرمایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ مال و متاع اپنے پاس جمع رکھتا ہے تو شریعت اس سے منع بھی نہیں کرتی اور اس کو برا نہیں کہتی ہے، نہ اس کو دنیا دار کہنا چاہیے۔ جیسے آپ نے یہ روایت بارہا سنی ہوگی، بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بازار تشریف لے گئے، تو وہاں ایک نوجوان کو دیکھا گیا کہ بڑا متحرک ہے، یعنی کاروبار کے سلسلے میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی نے کہا کہ کاش اس کی یہ کوشش اللہ کے راستے میں ہوتی، یعنی انہوں نے گمان کیا کہ یہ دنیا کے لیے بھاگا دوڑا پھر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز سے سمجھایا۔ آپ نے شاید فرمایا کہ اگر اس کی کوشش، یہ تمام کوشش اس لیے ہے کہ یہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچے، اپنے گھر والوں کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھے، اور رزق حلال کمائے اور اس سے لوگوں کا حق ادا کرے، تو اس کی یہ تمام کوشش اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں ہے۔ اور اگر یہ اس لیے یہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ خوب پیسہ جمع کرے، اس پہ فخر کرے، تکبر کرے، دوسروں کو گویا کہ نیچا دکھائے، تو اس کی یہ کوشش شیطان کے راستے میں ہے۔ تو یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم بظاہر جس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے کوشش کرنا، سرکار نے سمجھا دیا کہ اگر حسن نیت کے ساتھ انسان اور سچے جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق وہ رزق حلال کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہو، اگرچہ دنیا والے اس کو دنیا داری کہتے ہیں، لیکن وہ دنیا داری نہیں، عین دینداری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پہ اجر و ثواب کا ترتب ہوگا۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن بھی درس حاصل کریں کہ جو بعض اوقات زیادہ کمانے کو بولتے ہیں، جی زیادہ کمانا، اگر کوئی ایک آدمی ہے وہ ضرورت کے تحت ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہے، اس نے بتایا جی میں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہوں، تو بولتے ہیں یار تم تو دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہو، تم تو دنیا کے پاگل دیوانے ہو گئے ہو۔ لیکن بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر وہ رزق حلال کما رہا ہے اور اس رزق حلال کی برکت سے وہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اچھے انداز سے کر لیتا ہے اور شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بہت حد تک بچا لیتا ہے، کیونکہ تنگ دستی بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتی ہے، تو پھر اس پر اس قسم کی طعنہ زنی قطعاً غیر مناسب ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دوسرے کو چھوڑیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی نیت کو ہمیں سنوارنا چاہیے اور درست طریقے سے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر بالفرض، اور میں نے پچھلے پروگرام میں جیسے آخر میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی عالم دین ہے وہ اپنے وعظ و نصیحت کے پیسے طلب کرتے ہیں، شرعاً جائز ہے، فقہا نے باقاعدہ اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح جیسے ائمہ حضرات ہیں، مسجد کے امام حضرات ہیں، مؤذنین ہیں، اسی طرح بچوں کی تعلیم کا سلسلہ قرآن پاک وغیرہ کا یہ باقاعدہ اگر اجرت طے کرتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، فقہا نے اس کی باقاعدہ اجازت دی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ان کو اس طرح مالی لحاظ سے مستحکم کر کے ہم دین کا کام نہ لیں تو یقینی سی بات ہے کہ یہ مال کمانے کی طرف متوجہ ہوں گے، کوئی نوکری کریں گے، کوئی مطلب کاروبار کی طرف جائیں گے، اور پھر اگر یہ سب ادھر کو چلے گئے تو دین کا کام کیسے چلے گا؟ پھر کون حافظ بنائے گا، کون قرآن پڑھائے گا، کون بچوں کو عالم دین بنائے گا، کون واعظ و نصیحت کرے گا؟ پتہ چل رہا ہے کہ جی جمعہ کا ٹائم آ گیا اور حضرت جو ہیں امام صاحب جو ہیں وہ تو بازار میں دکان کھولے بیٹھے ہوئے ہیں اور گاہک کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، تو وہ کیسے آ کے بیچارے چھوڑ کر واعظ و نصیحت کریں گے؟ تو پھر سارا دین کا نظام جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ اس لیے فقہا نے ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بے نیازی اپنے مقام پر وہ بالکل حق ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا واقعی صحیح نیت کے ساتھ دنیا کا یہ پیسہ کماتا ہے تو حقیقتاً یہ دنیا داری نہیں ہے۔ اگر وہ اسے پیسہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کی کوشش دنیا کی راہ میں شمار نہیں کی جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر، یعنی میں تمہیں اس بات کا مکلف تو نہیں بنا رہا ہوں کہ تم مجھے پیسے دو، بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میری بات مان لو،
وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنی ذات سے دور کرنے والا نہیں ہوں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے جو کہا کہ یہ حقیر لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو اس میں ایک یہ مقصد بھی ان کا پوشیدہ تھا کہ ان کو آپ اپنے سے دور کریں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے منع فرمایا کہ میں ان لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان لانے والا ہے، مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اگر بظاہر اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے، اس کے پاس سر چھپانے کی جگہ بھی بالفرض نہیں ہے، وہ اس مالدار سے کروڑوں گنا بہتر ہے کہ جو معاذ اللہ کفر میں مبتلا ہے، یا کفر میں نہیں مسلمان ہے لیکن فسق و فجور میں لگا ہوا ہے، اور اس نے حرام طریقے سے یہ آسائشیں جمع کر رکھی ہیں۔ تو ہم بعض اوقات رشک بھری نگاہوں سے اس قسم کے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی نگاہوں پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ جو حرام کھا کھا کے موٹا تازہ ہو رہا ہو، حرام کھا کھا کے غریبوں کو خون نچوڑ کر چوس کر اس نے اپنی بلڈنگیں کھڑی کر دی ہوں، اور وہ چمکیلی کار میں نکلتا ہو، تو یہ سارے اس کے عیش دنیا تک رہیں گے۔ مر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، پھر اس کو انجام پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے، غریبوں کے خون چوسنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو کر آسائش بھری زندگی گزارنے کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اس وقت جب وہ اس قسم کی کرائسس میں مبتلا ہو آخرت میں، تو پھر جو ہمارے یہ بیوقوف قسم کے مسلمانوں کا ٹولہ ہے کہ جو اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر بعض اوقات اپنی دینداری کو بھی مطلب معاذ اللہ بری نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار کیا فائدہ ہوا، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی بہن سوچے کہ جی میں سب اللہ کی اطاعت کرتی ہوں، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہوں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی تنگ دستی آ رہی ہے، ہم سے اچھے تو یہ ہیں۔ اس طرح کے بیوقوف لوگ بول دیتے ہیں، یہ اگر ان کو یہ انجام دکھا دیا جائے تو یہ 50 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تنگ دستی عطا فرما دے لیکن اس انجام سے محفوظ رکھنا۔ تو اصل میں ہم لوگوں نے حقیقتاً دین کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے، ہم گہری نظر سے ہر چیز کو دیکھنے کے قائل نہیں ہیں، سرسری نگاہ ڈالتے ہیں، فوری طور پر نتیجے مرتب کرتے ہیں، اور ان نتائج کے سلسلے میں ہماری طبیعت فوراً مغلوب ہو جاتی ہے اور ہماری زبان سے نازیبہ کلمات نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ انہم ملاقو ربہم، آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا کلام چل رہا ہے کہ بے شک یہ لوگ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ولکنی اراکم قوما تجہلون، اور لیکن میں تو تمہیں ایک ایسی قوم دیکھتا ہوں کہ جو جہالت میں مبتلا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلسل الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کے لیے اس قسم کے کلمات کا ادا کرنا کوئی بد اخلاقی نہیں ہے۔ جیسے یہ گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کوئی شراب پیتا ہے تو جی شرابی ہے، کوئی چرس پیتا ہے تو چرسی ہے، کوئی چوریاں کرتا ہے تو اس کو چور کہنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ جس سے کہ قوم جہالت کا مظاہرہ کر رہی تھی اور اعلانیہ مظاہرہ کر رہی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں جاہل فرمایا کہ تم جاہل قوم ہو، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام قبول نہیں کر رہے ہو۔ تو اس لیے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ خدا نخواستہ بد اخلاقی ہوتی تو خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قرآن کی زینت کیوں بناتا۔ دوسرا یہ کہ انبیاء علیہم السلام تو اعلیٰ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں، ہر اچھی عادت ان کے اندر ہوتی ہے اور وہ بد اخلاقی سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اعلانیہ طور پہ خطا کر رہا ہو تو خطا کے مطابق اسے کسی لقب سے نوازا جائے۔ جیسے میں نے بتایا کہ کوئی شراب اعلانیہ طور پہ پی رہا ہے تو جی شرابی ہے، چرس پی رہا ہے تو چرسی اسے کہہ دیا، چور ہے تو چور کہہ دیا، یا فراڈیا ہے کوئی فراڈ کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے تو فراڈی ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں۔ تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی غیبت نہیں ہے، چغلی نہیں ہے، کیونکہ اعلانیہ طور پہ وہ یہ خطا اور گناہ کر رہے ہیں اور یہ عین اخلاق کے مطابق ہے۔ تو آپ نے ان کو اب آپ غور کریں کہ نوح علیہ السلام کی بے نیازی دیکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی کہ چند غرباء ایمان لے کر آئے ہیں جنہیں آپ کی قوم حقیر کہہ رہی ہے، اور بڑے بڑے سیٹھ ایک طرف ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، میں ان کو خود سے دور نہیں کروں گا، بلکہ تم جاہل ہو کہ تم ان کی صرف تنگ دستی پر نگاہ رکھے ہوئے ہو، آخرت میں دیکھنا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ہمارے کوئی بھائی یا بہن ایسے ہیں جو دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہیں اور باوجود کثرت گناہ کے، باوجود حرام حلال کی تمیز کے بھول جانے کے مسلسل یہ محسوس کرتے ہیں چاہے حقیقت نہ ہو
کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عنایات ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں وہ دینداروں کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، غریبوں کو بہت ہی معمولی سا سمجھتے ہیں، اور اگر وہ نماز پڑھتے ہیں، کوئی داڑھی بھی ہے یعنی باشرع ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تب بھی ان کو انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو بالکل معمولی لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ رہنے کے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ دنیاوی مال و متاع سب یہیں رہ جائے گا، ہمارے جسم سے تو کپڑے تک اتار لیے جائیں گے۔ کوئی سیٹھ آپ نے ایسا دیکھا ہے جس کو اس کے محل کے اندر دفنایا گیا ہو، اس کی قبر وہاں بنا دی گئی ہو؟ گھر والے بالکل پسند نہیں کرتے، بولتے اٹھا کے پھینکو وہاں پر، گھر بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ کوئی کسی کی قبر اپنے گھر کے اندر نہیں بناتا ہے۔ قبرستان میں سیٹھ صاحب چلے جائیں گے وہی کفن پہن کر جو ایک عام آدمی کفن پہن کے جاتا ہے، اس وقت اس قسم کے دینداروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا بہت خطرناک ہوگا۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ کچھ رابطہ نیک لوگوں کے ساتھ بھی رکھیے، جو حقیقتاً آپ کو نیک لوگ محسوس ہوں، باشرع ہوں، دین کے راستے پہ چلنے والے ہوں۔ ہر ایک کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر اپنی فہرست سے خارج کرتے چلے جانا، اور اپنے اطراف میں صرف ان لوگوں کو رکھنا جن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ریاکار قسم کے ہیں، تکلف ہے، بناوٹ ہے، تصنع ہے، دکھاوا ہے، بڑکے مارنا ہے، بڑائیاں بیان کرنا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنے والے ہیں، اور غلط طریقے سے مال کو جمع کرنے والے ہیں۔ سب ہمارے اطراف میں بعض اوقات اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا خوشامدی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کے درمیان رہنا ہی پسند کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب دھوکہ ہے، دنیا کا دھوکہ۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ لیکن جو سچے لوگ ہیں، کھرے لوگ ہیں، صادق لوگ ہیں، انہیں ہم سائیڈ میں کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے معیار پہ بعض اوقات پورے نہیں اتر رہے ہوتے۔ لیکن سوچئے کہ جب ہماری موت کا وقت قریب آئے گا تو کیا یہ لوگ جو آج زندگی میں ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، مرنے کے بعد ہوں گے؟ بالکل نہیں۔ تو اس لیے دینداروں کی طرف میلان بہت ضروری ہے، اور کچھ لوگوں کو ایسے ہمیں ضرور ان سے رابطہ رکھنا چاہیے تاکہ آخرت میں وہ ہمارے کام آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عمر مبارکہ کے 40ویں سال میں تبلیغ دین کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی اعلان نبوت کا حکم دیا، اور تبلیغ دین کا آپ نے آغاز کیا، اور تقریباً 950 سال تک آپ ان کے درمیان رہے اور تبلیغ فرماتے رہے۔ اسی کا ایک تبلیغ کا ہی واقعہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ آپ نے قوم کو دعوت دی تو قوم کے جو بڑے تھے، جو سردار وغیرہ تھے، انہوں نے آپ کی دعوت کو رد کیا، اور کئی طریقے سے معاذ اللہ غلط قسم کے جملے اور نگاہ حقارت سے آپ کو دیکھا، جملے ادا کیے ہیں، نگاہ حقارت سے آپ کو دیکھا۔ مثلا انہوں نے کہا کہ آپ تو ہماری مثل بشر ہیں، بعض نے کہا کہ آپ کا جو ساتھ دینے والے ہیں وہ تو ہم میں سے وہ لوگ ہیں جو حقیر لوگ ہیں، جس کو ذلیل بھی کہتے ہیں، اور زیادہ کوئی آپ لفظ جو مطلب نیچ لوگ جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اراذل کا انہوں نے لفظ کہا، ارذل کہتے ہیں جو بالکل نیچ قسم کا آدمی ہو، حالانکہ وہ نہیں تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے کہ وہ ایمان لانے کی انہوں نے سعادت حاصل کی تھی، لیکن ان کی بدبختی تھی۔ اور تیسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم پر کس چیز سے فضیلت حاصل ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم آپ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں نوح علیہ السلام نے سیخ پا ہوئے بغیر، غصے میں آئے بغیر، بہت ہی بہترین انداز سے ان کو سمجھایا کہ یہ فضیلتیں کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور تم اس سے محروم ہو، تمہیں تو نہیں دی گئی نبوت۔ دوسرا یہ کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جو مومنین مجھ پر ایمان لے آئے، جن کو تم نگاہ حقارت سے دیکھ رہے ہو، اگر چاہتے ہو کہ میں ان کو اپنی ذات سے دور کر دوں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ اگر انسان کو دنیاوی لالچ ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں اس کو قریب رکھوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، یہ زیادہ دنیاوی لحاظ سے فائدہ مند ہے، یہ تو ایسا عام سا آدمی، اس کو دور کرو بھائی، اس سے ربط بڑھاؤ۔ جیسے ہمارا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم وقت جب کسی پہ پڑتا ہے، وقت نکالنا ہوتا ہے تو کسی کو بھی سر پہ بٹھا لیتے ہیں، اور جب وقت نکل جاتا ہے اس سے زیادہ کوئی فائدہ مند نظر آتا ہے تو طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کوئی اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کے تو تبلیغ کرتے نہیں ہیں،
نہ دنیا کا مال و متاع ان کا مطمع نظر ہوتا ہے، یعنی وہ اس کے لیے تو نہیں کرتے. تو لہٰذا آپ نے بے نیازی سے ایمان لاتے ہو ٹھیک، لیکن یہ نہیں کہ تم ایمان لانے کا یا قریب آنے کا ارادے کا اظہار کرو اور شرط یہ لگاؤ کہ ان غریبوں کو دور کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے، دیندار کو دور نہیں کیا جائے گا. بلکہ اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو تمہیں ایک جاہل قوم محسوس کرتا ہوں کہ تم اس قسم کی اپنے معیار بنا کر ایک نبی کی دعوت کو رد کر رہے ہو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں کہ مجھ پر ایمان لانے کے سلسلے میں سبقت لے گئے ہیں، تم پر سبقت لے گئے، تم چاہتے ہو میں ان کو دور کر دوں؟ تم تو ایک جاہل قوم مجھے نظر آتے ہو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا، ان ترکتہم، اگر میں ان مسلمانوں کو مومنین کو اپنی ذات سے دور کر دوں. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے ہو؟ گویا کہ آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، یہ تمام تر مصائب و آلام کو برداشت کرتے ہوئے مجھ پر ایمان لائے ہیں. اب اگر میں ان کو دور کروں گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہو جاؤں گا، اور جب اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوگا تو پھر بتاؤ کہ کون اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو تم سب مل کر میرا کچھ فائدہ نہیں کر سکتے ہو. تو یہ اس میں بڑا نفیس ایک نقطہ ہے اور بہت ہی پیارا پیغام ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں شریعت سے ہٹ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود سے ہٹ کر، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تعلیم سے ہٹ کر چلوں گا، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور کوئی پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں میری مدد نہیں کر سکتا ہے. اس طرف خوف کا یہ عالم ہے، اور ایک طرف آ جائیے ان لوگوں کو جو آج لوگوں کو پاگل اور بیوقوف بنا رہے ہیں کہ وہ مطلب جعلی قسم کے لوگ ہیں، اپنے آپ کو دیندار ظاہر کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، نہ نمازیں پڑھنے کی فرصت ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے کی، مال کو ایسے حریصانہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے بس یہ ہمارے پاس آ جائے تو پوری کائنات بلکہ جنت بھی ہمیں مل جائے گی. اگر کوئی مالدار آدمی آتا ہے تو فوراً اس کی جیبیں کاٹنے کے چکر میں اسے اپنے زیادہ قریب کر لیا جاتا ہے، اعلانیہ طور پہ گناہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد بے خوفی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کبھی ڈرا دیا جائے، ڈرانے کی کوشش کی جائے، تو وہ بالکل بے پرواہی کے ساتھ کوئی گرفت کا احساس نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جیسے میدان محشر کی حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہیں گے جنت دے دیں گے، جس کو چاہیں گے جہنم میں ڈال دیں گے. وہ اپنے پھر متبعین کو اسی خوف میں مبتلا رکھتے ہیں کہ ہمیں راضی کر لو تمہیں جنت ملے گی، اور ہم اگر ناراض ہو گئے تم جہنم میں جاؤ گے. تو پھر وہ عقیدت مند بھی بیچارے کوئی قدموں میں گر رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، کوئی اور مطلب ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ سوچئے کہ جو تعلیم شرع سے ہٹ کر چلے گا تو خود ایک نبی خوف زدہ ہیں کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دوں تو بتاؤ کون میری مدد کرے گا، یعنی میں تو ہلاک ہو جاؤں گا اور میں یہ کام کروں گا نہیں. ان کے خوف کا عالم تو یہ ہے. انہوں نے دنیا داروں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے سیٹھوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے ان کی پرواہ نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ رکھا. اور ہمارے یہاں کی صورتحال دیکھ لیجئے کہ اچھے خاصے دینداروں کو دیکھا ہے کہ جب مال و دولت کی باری آتی ہے، جب کسی منصب کی باری آتی ہے، جب کسی سے فائدے حاصل کرنے کی باری آتی ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین کا سودا کر دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی غلط حرکت ہے. ہمیں اس قسم کے لوگوں کو پہچاننا چاہیے جو اخلاقی لحاظ سے اتنی پستی کا شکار ہو کہ تھوڑی سی دنیاوی دولت کی بنا پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فراموش کر دے، پابندیوں کو نظر انداز کر دے اور دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے چاہے اللہ ناراض ہو جائے. ایسا شخص آپ کو جنت کی طرف لے جا کیسے سکتا ہے؟ وہ آپ کو میدان معاشر کی ذلت سے کیسے بچا سکتا ہے؟ یہ خود تو بچ کے بتائے پہلے. تو اس لیے اس قسم کے لوگوں کو بھی پہچاننا چاہیے، چاہے آپ کی کتنی ہی آپ اس سے عقیدت رکھتے ہوں، لیکن ایک دفعہ ضرور اپنے ان معاملات پہ نظر ثانی کریں. عقیدت اسی سے قائم ہونی چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے. یہ اصل ہے، یہ معیار ہے. اگر کوئی اللہ کا نہیں تو وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت نہ کرے ہم اس کی اطاعت کیوں کریں؟
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتا ہم اس کا کہنا کیوں مانیں؟ جو نفس و شیطان کے کہے پہ چلتا ہے تو پھر ہم اس کے پیچھے کیوں چلیں؟ تو اس لیے یہ ہمارا معیار ہونا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ہم آنکھیں بند کر کے اور بلکہ جمود سوچ پہ طاری کر بھی لیتے ہیں اور دوسروں کے بھی طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ بس سوچو نہیں، ان کے بارے میں نہ سوچو جی تباہ ہو جاؤ گے، اور بس جیسا حضرت کہہ رہے ہیں کرتے رہو۔ حضرت جو ہیں وہ الٹے سیدھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہر شخص بزرگ نہیں ہوتا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے اصل معیار ہے شریعت۔ یہی ہمارے اکابرین نے ارشاد فرمایا، اور بالکل آسان سی اس کا دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کا مقرب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متوکل نہیں، توکل کرنے والا نہیں، تقوی میں کون آگے ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اتنے مقام و مرتبے حاصل کرنے کے باوجود کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا کی طرف مائل ہوئے، نہ دنیا داروں کی بیجا تعریفیں کی، نہ ان کی وجہ سے دین کو معاذ اللہ چھوڑا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعلانیہ گناہ کیا، نہ کسی کو گناہ کا مشورہ دیا، بلکہ اس پہ سخت اظہار ناراضگی فرمایا۔ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھ لیں، کوئی ایسا صحابی آپ کو نظر آئیں گے کہ جنہوں نے ان جیسے حضرت کی روش کو اختیار کیا ہو اور پھر دوسرے نے کہا ہو کہ نہیں ان کے اوپر بدگمانی نہ کرو اور ان کو جیسا کر رہے کرو، ہم بھی پیچھے چلیں گے؟ نہیں، یہ طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبوں میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام کر رکھو گے نجات پا جاؤ گے، اور اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک قرآن اور دوسرا میری سنت، سنت سے مراد حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معیار یہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ہمارے نبی کریم کی حیات طیبہ ہے، انبیاء علیہ السلام ہے، صحابہ کرام ہیں۔ آپ جس سے تعلق عقیدت قائم کر رہے ہیں، آپ بھی اتنے مسلمان تو ہیں نا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے نبی کا عمل کیا ہے، صحابہ کرام کا کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے۔ تو آپ اس کا ذرا مشاہدہ تو کریں کہ کیا ان کی روش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، ان کا طریقہ ہائے زندگی کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو پھر اس میں تشویشناک بات ہے۔ سلسلہ عقیدت منقطع ہونا چاہیے۔ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اگر عقیدت کا معاملہ قائم رکھیں گے ایک نہ ایک دن بہت پچھتانا پڑے گا، نقصان ہوگا۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں نہیں کہتا ہوں تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں، یعنی میرا کوئی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اپنے ذات پہ کوئی فضیلت نہیں دیکھتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ ہاں، یہ تو میں نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں، لہٰذا میں جیسا نظر آ رہا ہوں اگر تم اس کو دولت کو سمجھتے ہو کہ یہ فضیلت حاصل ہوتی تو ہم اطاعت کرتے، تو میں بالکل دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں کہ میں معاذ اللہ جھوٹ بول کے کہ میرے پاس خزانے اور تمہیں اپنے قریب کروں۔ نہیں، تمہیں ایمان ویسے ہی لانا ہوگا جو میری اس وقت حیثیت ہے تم دیکھو، اور میں اللہ کا نبی ہوں، نبی کا کہنا ماننا واجب ہے، اس کا وصف نبوت کو حاصل کرنا اور منصب نبوت پر سرفراز فرمایا جانا، یہ ہی اطاعت کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ کوئی فضیلت نہ دیکھی جائے۔ اور ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، یہ بھی میں نہیں دعویٰ کرتا ہوں۔ اور ولا اقول انی ملکن، اور میں نہیں کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور میں نہیں کہتا ہوں کہ جن کو تمہارے نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہرگز اللہ تعالیٰ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ یعنی کتنی پیاری بات ہے کہ میں تمہیں متاثر کرنے کے لیے کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا، لہٰذا میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس خزانے ہیں، میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ میں از خود غیب کو جان لیتا ہوں۔ ویسے تو ہر نبی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے غیب جانتا ہے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو وہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھلائی نہیں دے گا تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ نہیں، تمہیں خوش کرنا مقصود نہیں ہے، تبلیغ دین کرنا مقصود ہے۔ اب اگر تم قبول کرتے ہو تو آؤ۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سرسری نگاہ پر، سرسری طور پر میرے ساتھ ہیں،
دل سے ایمان لے کر نہیں آئے غریب، تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ آپ نے دو ٹوک ان کو جواب دیا کہ ہرگز یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری رضا حاصل کرنے کے لیے غلط بیانی کے ساتھ اپنی طرف کچھ اوصاف منسوب کر دوں گا اور پھر تمہیں میں کہوں گا میری طرف آؤ، نہیں، میں ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بشریت کو کامل کرتے ہوئے مجھے وصف نبوت سے بھی سرفراز فرمایا ہے، اور یہ منصب ہی تمہیں میری اطاعت کے لیے کافی ہے کہ تم اس منصب کو دیکھو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میری اطاعت کرو۔ لہٰذا اس میں بڑی پیارے انداز سے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے سمجھایا کہ ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا نہیں فرمائی، یہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ اور یہی ہونا چاہیے کہ انسان اپنے اندر جو چیز موجود ہے اتنی ہی ظاہر کرے، اس سے زیادہ بڑھ کے نہ مارے۔ جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، معرفت کا میم تک ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اپنے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کیونکہ مقصود لوگوں کو پاگل بنانا ہے، مقصود اپنا حلقہ احباب بڑھانا ہے، مقصود اپنے قریب آنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے، اور پھر ان کے ذریعے فائدے حاصل کرنے ہیں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ نفسیاتی طور پہ انہیں مروب اور متاثر کیے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک تو اپنی زبان سے اپنے مناقب بیان کرو، بڑی بڑی باتیں کرو، ہم تو آسمان پہ گئے اور ہم نے عرش الہی دیکھا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور کچھ وہ چیلے چاٹے بنا کے رکھتے ہیں کہ جو حضرت کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں، جو آیا اس کو متاثر کرنے کے لیے پھر وہ ان کی جھوٹی سچی تعریفیں، الٹی سیدھی جھوٹی کرامات ان کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو ان کے دامن سے وابستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو اپنی زبان سے خود بڑے بڑے دعوے کرے اور اسی طرح اس کے متبعین اس سے ایسے باتیں منسوب کریں کہ جو اس کے اندر نہیں ہیں، تو یہ اس قسم کے لوگوں سے بچنے کی ہی کوشش کی جائے تو بہت اچھا ہے کہ یہ عموماً غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا، اگر آپ ہمارا مشورہ تسلیم کرنا چاہیں کہ جس شخص میں کچھ اوصاف ہوں وہی اتباع کے قابل ہوتا ہے، مثلا وہ مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو، علم رکھنے والا ہو اور اعلانیہ طور پہ ہر گناہ سے بچتا ہو، یہ ہے معیار۔ اب کوئی اس معیار کے ساتھ تحدیث نعمت کے طور پہ کبھی کبھار اپنے مناقبیت اپنی تعریف بیان کر دے، چل جائے گی۔ اور لوگ اگر واقعی اس کے متبعین اچھی نیت کے ساتھ کہ جی اتنی اچھی شخصیت ہیں، لوگ ان کے قریب آئیں گے تو اپنی آخرت کو بہتر بنائیں گے، اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جانے کے بعد گناہوں سے محفوظ ہوں گے، حرام حلال کی تمیز پیدا ہوگی، تو اب ان متبعین کا تعریف کرنا بھی محمود کہلائے گا، اچھا ہوگا۔ لیکن اگر یہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، جاہل آدمی ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، عقیدہ کبھی اس نے خود سیکھا ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے بارے میں بڑی بڑی بڑکے مارے اور اس کے متبعین اس کی جھوٹی سچی تعریفیں کریں، تو ان تعریفوں سے، ان زبانی دعووں سے متاثر ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہوں گے تو اپنی آخرت کو خود برباد کریں گے۔ تو اس لیے اب بے نیازی دیکھیں نوح علیہ السلام کی کہ میرے پاس جو چیزیں تم طلب کرنا چاہتے ہو میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، اب ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا، لاؤ تو بس ٹھیک ہے، نہیں لاتے ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ اور یہی ہونا چاہیے کہ کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ناپسندیدگی والے کام کرنا کبھی بھی انسان کو فلاح و کامرانی سے قریب نہیں کر سکتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ ایک توجہ طلب بات ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی صحابہ کرام نے خطاب کیا ہے، قریبی لوگوں نے، وہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہتے رہے، نام لے کر وہ ذکر نہیں کرتے تھے، نام جس نے بھی لیا وہ ضرور کوئی کافر ہے یا منافق ہے۔ اسی طرح یا نوح انہوں نے کہا، یہ بھی مطلب کفار تھے۔ تو نبی کا نام لینا، کسی بڑے کا نام لے کر اس کو مخاطب کرنا، یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے اور بدتمیزی میں شمار کیا جاتا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تمیز سے نام لینا چاہیے علماء کا۔ بعض بالکل یعنی ایسا نام لیتے ہیں علماء کا یا مفتیان کرام کا جیسے اپنے بڑے بھائی کا ذکر کر رہا ہوں، نہ ساتھ میں کوئی القابات ہوتے ہیں نہ کچھ۔ کوشش یہ کرنی چاہیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ معاذ اللہ کوئی میرا مطمع نظر یہ نہیں کہ میرے بارے میں ایسا ہو، میں ایک آپ کو ادب کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر ہم کسی بزرگ کا جو علمی لحاظ سے بزرگ ہے، تقوی پرہیزگاری کے لحاظ سے ہے، تو حضرت اگر ہم لگا دیں اور ساتھ میں
دامت برکاتم العالیہ مدہ ذلہ العالی جیسے کہا جاتا ہے. اگر یہ مشکل لگے تو اور کچھ بھی اچھے القابات صاحب تو کم از کم لگا سکتے ہیں، لیکن ہم بالکل سیدھے سیدھے بعض اوقات نام لیتے ہیں، مفتی فلاں، مفتی فلاں، وہ فلاں، علامہ فلاں، تو یہ برا محسوس ہوتا ہے. اس طرح بدتمیزی کے ساتھ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، ادب احترام کرنا چاہیے. یہ لوگ جو چونکہ کافر قوم تھی ابھی اور یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، تو انہوں نے اس طرح بدتمیزی سے ذکر کیا. انہوں نے کہا قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح آپ نے ہم سے بہت جھگڑا کیا ہے اور پھر اس جھگڑے کو آپ نے بہت بڑھا دیا ہے. فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، تو آپ اس کو لے آئیے جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو. یعنی جس عذاب کا آپ عذاب سے میں ڈراتے ہیں اور آپ نے یہ وعدہ فرمایا کہ اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے تو وعدہ وہ عذاب آ جائے گا، آپ لے آئیں اگر آپ سچے ہیں تو. اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے. اگلی آیات میں ان عذاب کا تذکرہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سیکھا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور نصیحتیں قبول کرنے کی ہمت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا رہنما کوئی اور